الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. میرے محترم مسلمان دوستو، کل آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہذا رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روزانہ مدارسہ کیا کرتے تھے، تو لہٰذا تراویح بھی جو رکھی گئی ہے اسی مقصد کی خاطر کہ مسلمان قرآن سنے، قرآن کے احکام کو جانے، قرآن کی باتیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں، ان کے دل میں گھر کریں اور وہ قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں. کیا بنے؟ قرآن پر عمل کرنے والے. اللہ اکبر. اسی لیے وہ آیت کریمہ آتی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. کل قیامت کے دن رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کریں گے. شکایت کیا ہوگی؟ یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یا قرآن کو چھوڑنے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن کی باتوں کو جاننا مگر اس پر عمل نہ کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اس کو فالو نہ کرنا، یہی قرآن کو چھوڑنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جسے ہم نے قرآن دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کرنے کا جیسے حق ہے اس کو ویسے تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، اور یہی جو ہے نا اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت جیسے کرنا چاہیے ویسے کرتے ہیں. اس کے معنوں میں سے ایک معنی یہ بتلایا گیا ہے یتبعونہ حق اتباعہ، جی قرآن کی جیسے پیروی کرنی چاہیے، قرآن کو جیسے فالو کرنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات سے جیسے اپنی زندگی میں گائیڈنس لینی چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے. زندگی کے ایک ایک مسئلے میں قرآن مجید ہمیں جو جو بات بتلاتا ہے اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ، اس پر حقیقت میں عمل کرنے والے. میرے محترم بھائیوں، یہود ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. دیکھیے انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات دی، ایک کتاب نازل کی موسیٰ پر، تورات، اور انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کتاب کو. اس کتاب پر عمل کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال گدھے کی طرح بیان کی ہے. کس کی طرح؟ گدھے کی طرح. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہودیوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی، تورات کو لینے کے باوجود انہوں نے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ اس گدھے کی طرح ہے. گدھے پر بوجھ رکھا جاتا ہے، کچھ بھی چیز رکھی جاتی ہے، گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کیا رکھا ہوا ہے. تو قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گدھے کی طرح ہے، جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی. تو میرے محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو عملی کتاب بنائیں، پریکٹیکل کتاب بنائیں، اپنی زندگی میں اس کو فالو کرنے والے بنیں. صحابہ کرام کو دیکھیے کیسے قرآن مجید پر عمل کرتے تھے. جی صحابہ کرام کی حالت حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں كان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. اللہ اکبر. ہم میں سے کوئی جب قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھ لیتا، 10 آیتیں
پڑھنا سیکھ لیتا تو اس وقت تک ان 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتا تھا، یعنی دوسری 10 آیتیں یا اس کے بعد کی آیتیں نہیں سیکھتا تھا جب تک کہ ان 10 آیتوں کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے یہ نہیں جان لیتا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع نہیں کر دیتا، اس وقت تک آئندہ کی آیتوں کی جانب آگے نہیں بڑھتا تھا۔ تو دیکھیے اس طرح ان لوگوں نے قرآن کو پڑھنا بھی سیکھا، ساتھ میں عمل بھی کرتے گئے، معنی مطلب جان کر اس پر عمل کرتے گئے۔ دیکھیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے کے لوگ جنہوں نے قرآن کو دیکھا، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، رسائل الیہم من ربہم، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اللہ کے کچھ پیغامات تھے، میسیجز تھے، جی انہوں نے اس کو دیکھا، فَكَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا بِاللَّيْلِ، تو رات میں، نماز میں، تراویح میں، تہجد میں، قیام اللیل میں ان آیتوں پر غور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہے تو آج نازل کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کو معلوم ہوا، صحابہ جا کر رات بھر ان آیتوں پر غور کرتے، دن میں کیا کرتے؟ وَيُنَفِّذُونَهَا بِالنَّهَارِ، دن میں ان آیتوں پر عمل کرتے تھے۔ دیکھیے اسی طرح کئی ساری چیزیں ہیں، تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پر عمل کرے، قرآن کو عملی کتاب بنائے، پریکٹیکل طور پر اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ وہ سود کے بارے میں سنتا ہے دن رات، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود سے بچو۔ اب مسلمان وہ ہے جو ان آیتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے۔ جی مسلمان سنتا ہے کہ یہود و نصارہ میں یا اس سے پہلے کی قوموں میں، جی اس سے پہلے جن کے خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ان کے بعد والے جب آئے تو نبیوں کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، جی نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چھوڑ دیے، پڑ گئے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ تو مسلمان وہ ہے جو ان آیتوں پر عمل کرتا ہے، نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جی مسلمان عورت وہ ہے جو پردے کے بارے میں سنتی ہے اور پردے کے سلسلے میں جی عمل کرتی ہے، اپنے آپ کو جب گھر سے باہر نکالتی ہے تو پردہ پہن کر باہر نکالتی ہے۔ جی تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح ہم ایک ایک آیت سنتے ہیں، مثلا غیبت نہیں کرنا تو غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، چغلی نہیں کرنا، چغلی سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، دوسروں کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا تو اپنے آپ کو برے گمان سے بچانا۔ اس طرح قرآن کو میرے محترم بھائیوں ایک عملی کتاب، پریکٹیکل کتاب بنائے، اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی تو درگزر فرما، ہمیں اپنی زندگی میں قرآن مجید کو نافذ کرنے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔